بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ سارے شکر رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان سب کا پالنے والا ہے، سب کو روزی دینے والا ہے، ایک اکیلا۔ ساری مخلوق اس کی قبضہ قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، تو کامیابی کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے، ساری کوشش کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے کام میں لگ جاؤ، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرو، لوگوں کے لیے اچھا سوچو، اچھی باتیں بتاؤ اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو سب سے اچھی بات کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان تمام انسانوں کے لیے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے۔ تو اس کا جو طریقہ ہے نا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی سنت طریقے کے مطابق وہ کام کرنے ہیں۔ تو یہ پکی بات ہے کہ وہ انسان جو کامیابی چاہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 100% کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بھلائی کے کام کو کرنا شروع کر دو۔ یہ نہ دیکھو کہ سڑک میں یہ جو پتھر ہیں کس نے پھینکے ہیں، بلکہ ان پتھروں کو ہٹا کے سائڈ پہ کر دو، بجائے اس کے کہ لوگوں پر تنقید کرو کہ لوگ نماز نہیں پڑھنے آتے۔ تو لوگوں کے لیے ایسا بندوبست کرو کہ لوگوں میں یہ شوق پیدا ہو جائے کہ ہم نماز پڑھیں گے، اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو ہمیں کامیابی ہوگی۔ یہ جتنا زیادہ تذکرہ ہوتا جائے گا اتنے ہی لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں پہ تنقید کریں کہ یہ دیکھیں ہم تو تہجد پڑھتے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ جو آپ تہجد پڑھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ یہ جو نبی رحمت للعالمین ہے نا، یہ انہوں نے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ تم لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، زحمت نہ بنو، ان کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو، بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ اور جو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں
ان کو اختیار کرو اور لوگوں تک آگے پہنچاؤ۔ جب یہ باتیں ہم کرنا شروع کر دیں گے تو پھر تنقید ختم ہو جائے گی کہ لوگ کیوں نہیں نماز پڑھتے، کیوں نہیں اچھے کام کرتے، کیوں ملاوٹ کرتے ہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا جب ہم اس میں دن رات اپنا خرچ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو بلائی کا کام کو کوئی بھی چھوٹا کام نہیں ہوتا، کام سارے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ تو نیکی کے کاموں میں جلدی کرو کہ ان کو فوری طور پر کرنا شروع کر دو، اور اگر کوئی برائی کا مسئلہ آتا ہے تو اس کو لیٹ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے آپ کو بچا دے، کیونکہ جو بھی کوئی کچھ کرتا ہے نا، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا صلہ بھی اس کو اچھا ملے گا، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ اسی کی برائی ہوگی جو کام اس نے کیا ہے۔ تو یہ آخرت کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے نا، وہ تو ہو کے رہے گا۔ آخرت ضرور ہوگی، تو آخرت کے لیے تیاری کرتے رہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اب دیکھیں، موت جو ہے نا، موت، اس پہ ہر ایک کا اتفاق ہے۔ باقی کسی بات پہ کوئی بحث کر سکتا ہے، موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اٹل رکھا ہے، اور اس کے بعد جو زندگی ہے وہ بھی ہر صورت آئے گی۔ یہ پیدا بھی سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ سارا کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات رہے گی۔ پھر دوبارہ وہ چیزوں کو بنائے گا اور انسانوں کو دوبارہ زمین میں سے نکالے گا۔ تو یہ حقیقت ہے، تو اس کو مان کے جتنی جلدی ہو سکے تو ہم اس کو مان کے اچھے کام کرنے شروع کر دیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ اے لوگو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں تو سارے گناہ بخش دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اپنا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا اسی کو کام اپنا سمجھیں، اور سب لوگ ہم اسی میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات حل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔